معزز احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ میں جو قرآن کا حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں اور 11واں پارہ ہے۔ باری تعالیٰ سے آج جانا استدعا ہے کہ قدیر مجھے ان آیات کے مطابق بیان کی توفیق دے اور بیان کے بعد مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق دے۔ سب مسلمان ہیں، جمعے کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ جمعہ بھی ماہ ربیع الاول کا ہے۔ اس مہینہ میں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی مہربانی فرمائی ہم مسلمانوں پر۔ اس خالق کائنات میں ہمیں آخری نبی سید الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں زندگی کا موقع دیا۔ میں نے بڑی صاف اور عام فہم انداز میں گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ بندہ جتنی نیکی کرے، جتنی سخاوت کرے، جتنی عبادت کرے، جتنے نوافل پڑھے، جتنے لوگوں کے ساتھ احسان کرے، جتنی بھلائیاں کرے، جتنی شریفانہ زندگی گزارے، اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے اگر اس عبادت، سخاوت اور اچھائیوں کا بدلہ نہ لینا ہے۔ ایک نیت کا ٹھیک ہونا، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور دوسرا ایمان کا ہونا۔ ایمان ہے تو اچھے عمل بندے کی نجات کے لیے ذخیرہ ہوتے رہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو آپ تاریخ اسلامی پڑھ لیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے بڑے بڑے سردار حجاج کو ستو کھلاتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، بیت اللہ کے طواف کرنے والوں کو ہدیے دیتے تھے، الوداع اور آمد پر خوش آمدید کہتے تھے۔ لیکن چونکہ ان کے دامن میں، ان کے سینے میں ایمان نہیں تھا، نہ سخاوت ان کے کام آئی، نہ بیت اللہ کے طواف ان کے کام آئے، نہ اچھائی مہمان نوازی ان کے کام آئی۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، اور پورے قرآن میں آپ پڑھ لیں، جب بھی آگے کوئی اللہ کسی
نیکی کا حکم یا بدلے کا حکم یا انعام کا حکم دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پہلے مخاطب اللہ ایمان والوں کو کر. آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا. تو معلوم ہوا ایمان ہے تو روزے کا ثواب ہے. ایمان ہے تو اللہ اور رسول کے حکموں کی بات خود اور اپنے گھر والوں کو بتانے کا ثواب ہے. اس لیے پہلی شرط بندے کی کامیابی کے لیے ایمان ہے. اور ایمان کے لیے اللہ کی ذات پر ایسا ایمان ہو کہ اللہ میری ایک ایک حرکت، نقل، عقل، شکل، قدم، قیام، قعود، سجود، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ میری ایک ایک آنکھ کی نظر اور اشارے کو بھی اللہ دیتا ہے. اور میں نے اس اپنے کیے ہوئے عمل کا اللہ کو جواب دینا. دوسری بات، میں نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کام جتنا بھی اچھا ہو، اس کام پہ میرے نبی، میرے محبوب پیغمبر کی تصدیق ہونی ضروری ہے. اگر میرے عمل پر میرے آقا کی تصدیق نہیں ہے، میں تھوڑی سی بات ذرا پیچھے ہٹ کے سادی سی بات کہہ دوں کہ آج کل خانقاہیں بنی ہوئی ہیں پیروں کی. بعض تعویذ لکھتے ہیں، بعض لگواتے ہیں، بعض سکلاتے ہیں، یا بعض پیر مرید بناتے ہیں، مریدوں کو پھر آگے راستے بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. تو مرید کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی اس وظیفے کے پیچھے میرے پیر کی اجازت بولو. یار بول دے کیوں نہیں؟ میرے پیر کی اجازت نہیں. اگر میں پیر و مرشد کے دسے ہوئے وظیفے تو بغیر خود ہی وظیفہ کرا کہ میں کسی پنگے چ پھنس جاؤں، میں کامیاب نہیں ہوں. یہ ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی اگر کوئی کاریگر ہے تو ایک مشینری کو وہ تیار کرتا ہے، اس کو قاعدہ کلیہ استاد نے بتایا ہے کہ جب اس طرح کی انجن کی آواز ہو تو آپ نے فلاں پرزے کو یوں کرنا ہے، اگر اس طرح کی آواز ہو تو اس کے تیل کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے، اگر اس طرح کی ہو تو اس کو زیادہ کر دینا ہے. اور اگر اس کو یہ کہے کہ یار چھوڑو یہ بات ایسے نہیں ایسے کر لو، وہ کہے گا میرے استاد نے تمہیں سمجھ ہی نہیں دیتا. ہر بندے کو کامیابی کے لیے اپنے پیچھے بتائے ہوئے مربی کی اقتداء اور اس کی تابع داری اور اطاعت کرنی ضروری ہے. ایک دین ہے، اس دین کا نام اسلام ہے، اور اسلام کے ہمارے مربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں یہ دین اسلام کامل، مکمل، اکمل بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس دین پر تم نے اس طرح عمل کرنا ہے. اگر اپنے پاس سے اضافہ کرو گے تو
تو بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر کمی کرے گا تو گھر بھی خراب ہو جائے گا۔ بالکل ہم نے اسی طرح چلنا ہے جس طرح ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، اور میں کئی بار پہلے بھی مثالیں دے چکا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا اعلیٰ کاغذ، ایسا کاغذ آج کل آ گیا ہے کہ اگر قرآن کے براق پانی میں بھی ڈال دو نہ 2-3 گھنٹے تو پانی بھی ان برقوں کو کچھ نہیں کرتا، اتنا مضبوط کاغذ اور اتنا اس پر کیمیکل لگا ہوا ہے کہ پانی سے وہ کاغذ گلتا ہی نہیں۔ بہت قیمتی کاغذ آپ لے لیں اور اس پر قید اعظم کی مہر نہ لگائیں اور آپ اس کو 100 روپے میں چلائیں، نوٹ کی شکل وہی لگا دیں، تو ہم سے کوئی 5 روپے میں بھی وہ نہیں لے گا۔ کیوں؟ کہ جناب اس پر پاکستان کی مہر ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے بانی پاکستان کی تصدیق ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ٹکے کا بھی نہیں ہے، ہم تو چلائیں اس کو۔ تو اگر ایک 100 روپے کا یا 10 روپے کا نوٹ ملک کی مہر لگے بغیر نہیں چل سکتی، تو نبی کا دین اتنا لاوارث ہے کہ اس کو جو چاہے نتھو خیرہ اس میں مداخلت کر دے اور کہے کہ یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے مجھے، لہٰذا یہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ اور میاں حرج یہ ہے کہ میرے نبی نے اس کو عمل نہیں کیا، میرے نبی کے صحابہ نے یہ نہیں کیا، تم کرتے ہو، نہیں مانتا میں یہ میرے ایمان کی شرط ہے۔ میرا اور ایمان اس بات پر مضبوط رہنا چاہیے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا۔ رسول کریم علیہ السلام کی نبوت سے پہلی والی زندگی میں آپ کو 3-4 واقعات سناتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کس طرح اپنی جوانی کو کنٹرول کیا اور اپنے کردار کو اتنا میٹھا بنایا، اپنے اخلاق کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ جو نبوت کے وقت آپ کے مخالف تھے وہ بھی نبوت سے پہلے آپ کو صدیق اور امین کہتے تھے۔ آج ساڈے ایک لفظ بڑا مشہور ہے لنگوٹیا۔ لنگوٹیا انہوں کہتے ہیں جہاں بچپن تو لے کے جوانی تک بندے دے نال کھیڈیا ہوئے، ٹریا ہوئے، وردیا ہوئے، ستا ہوئے، گپا ماریاں محفل میں بیٹھا ہوئے، وہ بندے نے ایک راز تو واقف ہوتا ہے، اور اللہ نے ایک رشتہ بندے کے ساتھ وابستہ کیا ہے، وہ بیوی ہے۔ اس لنگوٹیے بیٹی سے بھی زیادہ بڑھ کر بیوی اپنے خامن کے راز سے واقف ہے۔ بیوی کے سامنے اگر کوئی بندہ چودھری بننے کی کوشش کرے نا تو کہتی چپ کر بیٹا، میں تینوں جانتی یار تو اگر بن جائے نا بندہ انہیں شغل تو مذاق تو پھر بیوی بندے کو کہتی ہے تھوڑا خیر جائدہ بھی نہ تو آواز سمار ہو، میں تینوں جانتی ہے جتنے پانی کو ہے۔ لیکن نبی اور آج کے اس چودھری، اس وڈیرے، اس نیک پاک باز بندے میں یہ فرق ہے کہ آج کا یہ وڈیرا اگر کوئی مقدس منصب کا دعویٰ کرے نا، جس جگہ وہ پیدا ہوا، جوان ہوا، شادی شدہ ہوا، صاحب اولاد ہوا، اس مقام پہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کوئی نہ کوئی تنقید والا عمل اس سے ظاہر ہوگا کہ دوستوں نے سیڈ تو آگے چوٹی بڑھے گا، چپ کر رہا ہے، تیرے اوقات تو میں بڑی اچھی طرح واقف، وہ نہیں تو بڑھی ضرور آکھے گی، ہاں بڑھی تو جدا ہو جائے، یارہ تو جدا ہو کے دوسرے صوبے، دوسرے ملک جا کے ولی بن جاوے، لیکن اس علاقے دا بندہ جب اتنے جائے گا نا تو انہوں کہے گا تو وہی ہے جہاں ساڈے محلے جمے، کوئی نہ کوئی کمزوری نب کے انہیں بٹن مروڑے گا۔ لیکن
حضور پاک علیہ السلام سرزمین مکہ حرم شریف کے سامنے صفا کے ساتھ آپ پیدا ہوئے، اور بچپن بھی انہی لوگوں میں گزرا، جوانی بھی انہی لوگوں میں گزری، پھر شادی بھی وہی ایک بہت بڑی سردار امیر عورت سے ہوئی۔ 41 سال تک کسی کو نبی کی جوانی پر، نبی کے بول پر، نبی کی چال پر، نبی کے سونے بیٹھنے اٹھنے تجارت عدالت پر کسی قسم کی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں۔ معصوم عن الخطا، کوئی گناہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات پر اور کوئی عیب کوئی دنیا کی طاقت آپ سے نکال نہیں سکتی۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری جوانی کی؟ اب دیکھیں، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے کہ والد محترم دنیا سے چلے گئے، 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ چلی گئی، اور 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا جان چلے گئے۔ باپ کے بعد اگر صحیح پرورش اپنے جگر ٹکڑے کی کر سکتا ہے تو دادا کر سکتا ہے۔ دادا 8 سال کی عمر میں، 82 سال کی عمر میں، اور حضور پاک علیہ السلام کی 8 سال کی عمر میں دادا جان دنیا سے چلے گئے، اور دادا بھی وہ جو متفقہ عرب کا سردار تھا، حضرت عبد المطلب۔ اللہ نے اس کو اتنا حسن و جمال دیا تھا کہ جب ابرا بیت اللہ کو گرانے آیا نا تو اسی عبد المطلب کے اونٹ ابرا نے پکڑ لیے تھے۔ تو جناب عبد المطلب آئے اور ابرا سے بات کرنے لگے، تو ابرے پر اتنا پریشر پڑا حضرت عبد المطلب کا، نبی پاک کے دادا جان کا، کہ ابرا اپنے منصب سے اوپر بیٹھا ہوا تھا نیچے اتر آیا، اور اپنے برابر حضرت عبد المطلب کو بٹھا کے گفتگو کرنے لگا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کیا کہا، تو اپنے علاقے کا گورنر ہے، تو بہت بڑا کمانڈر ہے، میرے تو کیسے آیا؟ میرے اونٹ کیوں تو نے پکڑے؟ کہہ رہے جی تو سردار ہے، متولی ہے بیت اللہ کا، میں نے تیرے اونٹ پکڑے ہیں، میں نے بیت اللہ کرانا ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ تو نے کو پکڑے؟ اس نے کہا تو متولی ہے، اس لیے میں تیرے سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے اونٹ ہے، میں مالک ہوں، بیت اللہ کا مالک عرش والا ہے، بیت اللہ جانے اور عرش والا جانے، میرے اونٹ واپس کر۔ تو ابرا کہتا ہے جو پہلے جو میرے اندر جو بڑی ایک حیثیت تھی نا وہ تھوڑی سی کم ہوئی، یار یہ سردار ہے، اس کو بیت اللہ کی بات میرے سے کرنی چاہیے تھی، یہ بات کرتی نہیں ہے، یہ اپنے اونٹ چھڑانے کی بات کر رہے ہیں۔ اسی وقت ابرا نکالے جو اپنے اونٹ میں نے چھوڑے، میں بیت اللہ کو گراتا ہوں۔ کہہ رہے ضرورت ہے تو گرا لے۔ اب اس نے ہاتھیوں کو آگے کیا اور پلروں کے ساتھ زنجیر باندھ کے ہاتھیوں کے ساتھ جکڑ دیا، اور ہاتھیوں کو بگانے لگا مخالف سمت پر کہ پلر نیچے سے نکلے اور بیت اللہ کی چھت نیچے آئے۔ اب ہاتھی باہر بھاگنے کے بجائے بیت اللہ کی طرف سر جھکانے لگے، کانٹوں سے ہاتھیوں کو مارتا ہے کہ یہ کھینچے اس کو، لیکن ہاتھی بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جانور بھی اللہ کے گھر کا احترام کرتا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے، اور آباد اللہ کے گھر عبادت سے ہوتے ہیں۔ 90% مسلمان بے نمازی ہیں، اور بعض غیر مورخین نے، غیر مسلموں نے لکھا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی مساجد فجر کی نماز میں بھرنی شروع ہو گئی نا، اس وقت دنیا میں کفر ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ مولوی نماز کیسے پڑھائے، کوئی نمازی پیچھے کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی 8 سال کی عمر میں دادا جان چلے گئے،
اور دادا حضرت نبی پاک کی اتنی عزت و احترام کرتے تھے کہ حضرت عبد المطلب کا ایک سٹیج بنایا جاتا تھا بیت اللہ کے صحن میں، خوبصورت ایک بچھونا بچھایا جاتا تھا بیت اللہ کے صحن میں، اور کسی سردار کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ جائے دائیں یا بائیں، وہ سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے اور پاؤں کو یا گوڈوں کو ہاتھ لگا کے سلام کر کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، گفتگو کی اور چلے گئے۔ یہ آج کل بھی یہ ڈیرے داری نظام جو ہے نا، آپ چلے جائیں تو دادا پردادا یا نانا یا بابا ڈیرے میں بیٹھا ہے نا، تو کسی بھی علاقے کے آدمی کو جرأت نہیں ہوتی کہ اس کی چارپائی کے ساتھ بیٹھ جائے، یا نیچے بیٹھتے ہیں یا دور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کسی بچے کو جرأت نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ مصافحہ کر لے، بچہ جا کر گوڈے پہ ہاتھ رکھے گا اور بابا جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فارغ کر دے گا۔ یہ آج کل بھی احترام کی بات وہ چل رہی ہے اور لوگ کرتے ہیں، لیکن جب عبد المطلب کے پاس یتیم مکہ آتے تھے نا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبد المطلب اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بعض سرداروں نے پوچھا آپ ہمارے وڈیرے ہیں، آپ اس بچے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کسی کو جرأت نہیں ہے کہ آپ کے سٹیج پر آ کر بیٹھ جائے، آپ کے بچھونے پر بیٹھ جائے، آپ کے گدے پر آ کر بیٹھ جائے، آپ کے ساتھ برابری میں کو بیٹھ جائے، اور یہ بچہ آتا ہے اور آپ کے بالکل ساتھ بیٹھتا ہے اور آپ اس کی آمد پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کیا تمہیں یاد نہیں جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ اس نے کہا جی یاد ہے کہ کیا نام رکھا تھا؟ کہا اس کی اماں نے احمد رکھا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کا معنی ہے کہ جس کی زمین اس کی تعریف کرے، پتھر اس کی تعریف کریں، شجر اس کی تعریف کرے، حجر اس کی تعریف کرے، درندے اس کی تعریف کریں، چرندے اس کی تعریف کریں، درخت اس کی تعریف کریں، کنکر اس کی تعریف کریں، بندے اس کی تعریف کریں، جن اس کی تعریف کریں، انس اس کی تعریف کریں۔ یہ محمود ہے جس کی بندے ختم ہو جائیں گے تعریف کرنے والے، درخت سوکھ جائیں گے تعریف کرنے والے، دنیا ختم ہو جائے گی تعریف کرنے والے، لیکن محمد کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسرا نام اس کا احمد ہے، دوسرا اس کا نام احمد ہے۔ احمد اس کو کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ نبی آدم سے شروع ہوئے حضرت عیسیٰ تک انبیاء آئے ہیں، کسی کی 900 سال عمر ہے، کسی کی 500 سال عمر ہے، کسی کی 200 سال عمر ہے، کسی کی 150 سال عمر ہے، کسی کی 90 سال عمر ہے، کسی کی 182 سال عمر ہے۔ سارے نبی اکٹھے کر لو، سارے فرشتے اکٹھے کر لو، سارے جن اکٹھے کر لو، سارے انسان اکٹھے کر لو، سارے نبیوں کی امتیں اکٹھی کر لو، جتنی تعریف محمد نے اللہ کی ہے کسی نے نہیں۔ اس لیے عبد المطلب کیوں نہ کھڑا ہو اس کی آمد پر؟ عبد المطلب اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ عرش والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، فرش والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے میں بھی اس کا احترام کرتا ہوں۔ 8 سال کی عمر میں، جب 8 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب چلے گئے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس کے ذمہ آ گئی؟ جناب ابو طالب کے ذمہ، جو حقیقی چچا تھے حضرت نبی پاک کے، حضرت علی کے والد جناب ابو طالب، ان کا نام تھا عبد مناف، صحیح نام جو ہے ابو طالب کنیت ہے۔ اب یہ حضور پاک کی پرورش کرتے ہیں۔ اب جس کی نہ اماں ہو دنیا میں، نہ جس کا باپ ہو دنیا میں، نہ جس کا دادا ہو دنیا میں، آج 12 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور چچا جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ تجارت میں شام کی طرف۔ تو دیکھتا ہے اماں کوئی نہیں ہے، دلاسا دینے والی،
باپ کوئی نہیں ہے سینے سے لگانے والا، دادا کوئی نہیں ہے منصب میں بٹھانے والا، آج چچا ہے یہ تجارت کرنے کے لیے شام جا رہا ہے، مجھے تو اکیلا نہیں رہا جائے گا، میں کس کو ابو کہوں گا، میں کس کو چچا جان کہوں گا، میں کس کو دادا جان کہوں گا۔ نبی پاک نے چچا کو دیکھا جاتے ہوئے تو رو پڑے، آپ کو دھیان تو نہیں کرا۔ جناب ابو طلحہ جلدی سے آگے بڑھے، نبی پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا، فرمانے لگے میرے بھتیجے کیوں رو رہے ہو؟ کہ ابو کس کے ٹھہروں گا، دل نہیں لگے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ساتھ جا رہے ہیں، 12 سال کی عمر میں شام کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، آرام کے لیے قافلہ رکا، تو ایک راہب اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا تو پورے قافلے کو سونگھنے لگا، ایک ایک آدمی کو غور سے دیکھتا ہے، آخر اس یتیم کے چہرے پر آ کر اس کا چہرہ ٹک گیا، غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا لوگوں یہ بچہ تمہارے اندر اتنا قیمتی ہے، تم سب اکٹھے ہو جاؤ، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میری نظر میں یہ آخری امت کا آخری نبی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ بس یہ بات کہی اور خاموش ہو گئے۔ شام کو باہر آیا اور کہنے لگا کہ قافلے کا سردار کون ہے؟ کسی نے کہا ابو طالب، کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی کرو۔ بڑے اہتمام سے اس نے کھانا پکایا، مولویاں دے گھروں کھانا بڑا اوکھا ہے، مولوی جڑے نا یہ کدی ویکھیا جی 11ویں دا ختم مولوی نے دوایا ہوئے، کدی دوایا ویکھے سچی سچی دسو تواڈے گھروں مولوی کھا جاتا، مولوی نو آکھے تیرے تے حضرت پیران پیر دا حکم نہیں چلدا، ایتھے تو بڑے بادام والی کھیر تے حلوے تے مطلب بڑے خوشبو والے تے ارکاں والے حلوے کھاندا ہے، کدے آپ بھی پکا کے کھوا چھڈیا کر، تینوں منع ہے؟ یہ کم پڑے مولویوں کی بات ہے اور یہ قصور آپ لوگوں کا ہے۔ میں کوئی بریلوی دیوبندی کی بات نہیں کر رہا، میں دیوبندی ہوئی نہیں، میں نے دیوبند دیکھا ہی نہیں، میں نے کسی دیوبند کے دیوار کو بھی نہیں دیکھا، میں نے اللہ کے قرآن کو دیکھا ہے، میں نے نبی پاک کے فرمان کو دیکھا ہے۔ کوئی آپ سے عرض کر رہا، مولوی اگر مسجد کے لیے رکھتے ہو، ایک بکری لینی ہو تو اپنے پڑوسیوں سے مشورہ کرتے ہو کہ دیکھو اس کے تھن ٹھیک ہے، اس کی نسل ٹھیک ہے، یہ پیسے اتنے مانگ رہا ہے دے دوں، 3-4 آدمیوں سے مشورہ لے کر پھر بکری خریدتے ہو۔ زمین کا 1 ایکڑ خریدنا ہو تو اشتہار اخبار کرتے ہو کہ جناب اس پر شفا نہ کوئی کرو، میں اتنے کی خرید رہا ہوں، اس کا سابقہ ریکارڈ دیکھتے ہو، پٹواری سے پوچھتے ہو، تحصیلدار سے پوچھتے ہو۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جس کے پیچھے میں نے فرض نماز پڑھنی ہے، جس کے پیچھے میں نے قرآن سننا ہے، جس کے میں نے پیچھے تراویح پڑھنی ہے، جس کے مسئلے پر میں نے اعتماد کرنا ہے، جس کے کردار کو میرے بچوں نے رہنمائی دینی ہے، اس مولوی کے کردار کو کیوں نہیں آپ دیکھتے؟ اس کے علم کو دیکھو، اس کے قرآن پڑھنے کو دیکھو، اس کے قول فعل عمل کو دیکھو، اس کی تجارت عدالت کو دیکھو، اس کی گفتگو اور اس کے مسائل کو دیکھو، اس کی تحقیق کو دیکھو، پھر مصلی پہ کھڑا کرو۔ آج کل مولویوں کو نماز ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، ہوا خارج ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ میں سجدہ صاحب کر لیا۔ خدا کا خوف کرو یار، میں ایمانداری سے کہتا ہوں جتنی مرضی نیکی کر لو، جس نیکی پر میرے آقا کی مہر کوئی نہیں، وہ کوئی نیکی نہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا من احدث فی امرنا لیس منہ فہو رد، جو میں محمد اور میری جماعت سے عمل ثابت نہیں ہے، وہ جتنا بھی خوبصورت ہے وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ برائی برائی ہے۔ اپنے پیسے ختم کرتے ہو، اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اپنی حلال کی روزی تباہ کرتے ہو، صرف مولوی کے غلط بات کہنے پر۔ وہ نیکی نہیں ہو سکتی، نیکی وہی ہے جو میرے آقا کا حکم ثابت ہو، میرے نبی کے یاروں نے کیا ہو، اور نبی کے یار جو نبی سے پیار کرتے تھے، آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک خاتون تھی،
جس کا نام ہند بنت عمران الانصاریہ، جنگ احد کا واقعہ ہے، عورت ذات ہے، مرد نہیں ہے۔ یہ ہند جو ہے یہ باہر نکلی، اس کے کان میں کسی نے بات اڑا دی کہ نبی پاک احد کے مقام پہ شہید ہو گئے۔ یہ بے ساختہ گھر سے بھاگی، دوپٹہ سمیٹ رہی ہے سر پر، کمر باندھ رہی ہے اور بے تکا بھاگ رہی ہے اور لوگوں سے پوچھ رہی ہے کئی حالوں کا، میرے محمد کا حال بتاؤ لوگوں، ماں فویرہ محمد میرے آقا کے ساتھ کیا ہوا، جلدی مجھے بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ اے خاتون، اے میری بہن، تم بھاگ کر جا رہی ہے، اتنی عجلت کے ساتھ جا رہی ہے، تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تیرا نوجوان کڑیل بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں بیٹے کی نہیں پوچھ رہی، میں اپنے آقا کی بات پوچھ رہی ہوں۔ آگے بھاگی، کسی نے کہا آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے بھائی کا سوال ہی نہیں کیا، مجھے محمد کا بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بھاگی، کسی نے کہا تیرے سرتاج بھی شہید ہو گئے، تیرا خامد بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا میں سرتاج کی بات نہیں کر رہی، میں سرتاج الانبیاء کی بات کر رہی ہوں، مجھے اس کا حال بتاؤ۔ آگے گئے تو کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا میں بھائی کی بات نہیں پوچھ رہی، میں اپنے آقا کی پوچھ رہی ہوں۔ کہا کہ الحمدللہ اللہ کا پیارا نبی سلامتی کے ساتھ ہے، خیر و عافیت کے ساتھ ہے، ان کو کچھ نہیں ہوا، معمولی زخم آئے ہیں، کچھ نہیں ہوا، سلامتی کے ساتھ زندہ موجود ہیں۔ تو آگے یہ خاتون کے لفظ سنو، انہوں نے کہا کل مصیبت، ہر مصیبت، بیٹے کی مصیبت برداشت ہے، خامد کی مصیبت برداشت ہے، بھائی کی جدائی برداشت ہے، کل مصیبت بعدک زلزال، ہر مصیبت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا محمد مجھ سے جدا نہ ہو۔ ایسی محبت کر سکتے ہو؟ اگر ایسی ہمارے اندر محبت ہے تو پھر تو دعویٰ کرو کہ یقیناً ہم بھی وہی مقام رکھتے ہیں، اور اگر ایسی محبت نہیں تو پھر کم از کم حضور کی بات تو مان لو، حضور کے حکموں کو تو مان کے چلو۔ حضور پاک نے ہمارے لیے اپنا ہونٹ زخمی کروایا، اپنے دندان مقدس شہید کروائے، وطن سے بے وطن ہوئے، اپنے آپ کو سیر مجنون دیوانہ کروایا، اپنے آپ کو زخموں سے چور چور کروایا، اپنی بیٹیوں کو فانکوں میں مبتلا کروایا، خود 3 دن فاقے میں رہے، جنگیں لڑی، بھوکیں برداشت کی، آپ کے دین کے لیے، آپ کی وفا کے لیے، آپ کو جنت پہنچانے کے لیے۔ میرے نبی نے کیا کیا کام نہیں کیا، میرے نبی نے آدھی رات کو اٹھ کے امت کے لیے دعا کی، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک کا اتنا لمبا سجدہ کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ حضور انتقال کر گئے۔ ایک انگوٹھا پکڑ کے میں نے دیکھا تو انگوٹھے میں حرکت موجود تھی، حضور پاک نے سلام جب پھیرا نا تو پوچھا میرے یار کیا بات ہے، میرا انگوٹھا پکڑ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، میں تو سمجھا آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ نبی پاک نے فرمایا آج میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا، مولا قیامت والے دن مجھے میری امت کے بارے میں مجھے مایوس نہ کرنا، میرے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ میرے نبی آپ کے لیے میرے لیے اتنا تڑپا، اتنا رویا، اتنی بخشش مانگی، اور ہم لوگ نبی کے نافرمان بن کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نبی کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ دونوں چیزیں کامیابی ہیں، اگر نہیں کرو گے تو ناکامی ناکامی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو